بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. اصل خبر تو میں نے آپ کو سنا دی تھی چند گھنٹے پہلے. اس کی تفصیل دیکھنا چاہیں تو وہ ویلاگ دیکھ لیں کہ نواز شریف صاحب کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں ہے اور وہ ڈیمنشیا کے شکار ہو گئے ہیں اور انہیں تھوڑی دیر پہلے کی بات بھی یاد نہیں رہتی. اور وہ ڈیمنشیا میں یہ ہوتا ہے، جیسے میں نے اس میں وضاحت کی ہے، کہ پرانی باتیں تو یاد رہ جاتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ نئی بات جو ہے وہ یاد رکھنا مشکل ہوتا ہے. انسانی ذہن کام کرنے سے انکار کر دیتا ہے، چیزیں جو ہے کنیکٹ نہیں کر سکتا. اس میں بہت گھبرائی ہوئی ہیں محترمہ مریم نواز، بار بار ان کے پاس بھاگی ہوئی جا رہی ہیں. ایک تو اس لیے کہ انہیں اندیشہ ہے، اور شہباز شریف صاحب کو بھی اندیشہ ہے کہ لندن جا کر وہ فائنلی اطلاعات یہ ہیں کہ انہیں لندن جانے کی اجازت مل گئی. خدا جانے وہ کیا کہہ دیں گے، کیونکہ وہ بالکل ایسی کوئی بہت متوازن کیفیت میں نہیں ہے ذہنی طور پر. اور دوسرا مریم کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی وہ سارے نسخے تو وہی ان کو بتا رہے تھے اور اسی پہ عمل کر رہے ہیں، جیسے ابھی وائس چانسلروں کے انٹرویو کر رہی تھی. اب ان کو کیا کام ہے وائس چانسلروں کے انٹرویو کرنا؟ ان کی اپنی محدود سی تعلیم ہے، چند سطریں وہ لکھ نہیں سکتی ہیں، لکھی ہوئی تقریریں وہ پڑھتی ہیں. اور نواز شریف صاحب ویسے بھی 1980 1990 کے عشرے کی سیاست جانتے ہیں، وہ شہباز شریف سے زیادہ جانتے ہیں ویسے. لیکن وہ تو دنیا بدل چکی ہے، اور دنیا جب بدل جاتی ہے تو وہ کچھ لوگ فالتو ہو جاتے ہیں کسی نظام میں. نواز شریف کا اور کوئی کچھ بھی کر لے، یعنی ساری دنیا زور لگا لے، فرض کیجئے ساری دنیا مل جائے، ساری دنیا تو نہیں ملے گی. دنیا تو مطالبہ کر رہی ہے کہ دھاندلی کی تحقیقات کرائی جائے. تو ساری دنیا اگر مل بھی جائے تو جو قدرت کا فیصلہ ہوتا ہے، جب حالات بدلتے ہیں، کروٹ لیتے ہیں، تو یہ خدائی فیصلہ ہوتا ہے، اس فیصلے کو بدلا نہیں جا سکتا. نواز شریف صاحب آپ بچ نہیں سکتے، اور شریف خاندان بچ سکتا ہی نہیں ہے. وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا نواز شریف صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے کارنامے انجام دیے ہیں 2 برس میں، اور اس میں وہ داد بھی چاہتے ہیں. اور مریم جو ہے وہ والد کے جانے کے تصور سے گھبرائی ہوئی ہیں. ظاہر ہے وہ تنہا جو ان کو مشیر دیے گئے ہیں، وہ تو چیزوں کو فکر بازی سکھا سکتے ہیں، چیزوں کو ٹوسٹ کرنا سکھا سکتے ہیں. حکومت چلانا ایک کار دیگر ہے. دیکھیے اس کی ایک مثال یہ ہے، چودھری خاندان کو بڑا نیک پاک نہیں ہے. 1989 میں سروے کیا تھا انہوں نے، گیلب نے، تو اسے پوچھا گیا تھا کرپٹ خاندان کون سا ہے. تینوں خاندانوں کا نام، چودھریوں کا اور زرداری خاندان کا، اس وقت بھٹو خاندان تھا، اور چودھریوں کا اور شریف خاندان کا، تو سب کے ووٹ اللہ کے فضل سے ایک برابر تھے. لیکن ایڈمنسٹریشن بہت بہتر تھی پرویز الہی کی. اب بھی مونس نے پیسے بنائے ہیں، ذمہ دار لوگ یہ کہتے ہیں، سنجیدگی سے الزام لگاتے ہیں. اس کی تو خیر تحقیقات ہونی چاہیے، اور تھوڑے سے نہیں بنائے. ایک عینی گواہ نے مجھے بتایا کہ اس نے دعویٰ کیا، بتایا تو نہیں کہنا چاہیے، اس لیے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، کہ میں نے اپنی آنکھوں سے یورو کے اور پاؤنڈ کے اور ڈالرز کے گجرات والے ان کے مکان میں ڈھیر دیکھیں. تو لیکن یہ کہ ایڈمنسٹریشن ان کی بہتر تھی، جاب زیادہ پیدا ہو رہی تھی، امن و امان تھا، سول سروس سے بہتر کام لے رہے تھے وہ. دوسرا یہ ہے، وہ تو خبر تو ہے دوپہر سے ہے، اس کا چرچا ہو رہا ہے، لیکن اس کے امپلیکیشنز ہیں. طارق محمود جہانگیری صاحب کی ڈگری منسوخ کرنے کا فیصلہ جو تھا وہ سندھ ہائی کورٹ نے معطل کر دیا ہے. یعنی عدلیہ پر قابو پانے کی جو کوشش کی جا رہی تھی وہ اسے بہرحال دھچکا لگا ہے. اور 8 دسمبر کے جلسے کے لیے موبلائزیشن شروع کر دی گئی ہے. اور علیمہ خان جو ہیں وہ انہوں نے بات کیا آج اخبار نویسوں سے، اور کہا، خواتین سے خاص طور پر انہوں نے اپیل کی، اور انہوں نے کہا کہ جو 8 فروری کو جو ہوا تھا واقعہ، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں اسے بیان کروں، جو کچھ انہوں نے کہا کہ جو معجزہ ہوا، کوئی توقع تو نہیں کر رہا تھا، نہ اسٹیبلشمنٹ کو اس کا اندازہ تھا، نہ عمران خان کے سیاسی حریفوں کو اس کا اندازہ تھا، کسی کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اتنے ہی ووٹ پڑیں گے 8 فروری کو جتنے کہ 2022 کے ضمنی الیکشن میں پڑے تھے. تو انہوں نے کہا کہ خواتین، علیمہ خان نے اخبار میں سے کہا کہ خواتین جب شریک ہوتی ہیں، جب وہ گھروں سے نکلتی ہیں، تب انقلاب رونما ہوتا ہے. اور انہوں نے کہا خواتین اس وقت گھروں سے نکلتی ہیں جب انہیں اپنے بچوں کا، اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے. 8 فروری ان کی وجہ سے ہوا،
اوورال بھی پی ٹی آئی کی کامیابی میں ان کا بہت بڑا کردار ہے، اور انہوں نے اپنے بھائی کا پیغام سنایا لوگوں کو کہ وہ نکلیں 8 ستمبر کو بھی۔ بار بار ان کے منہ سے نکل جاتا تھا 8 فروری، انہوں نے کہا یہ صرف میری غلطی نہیں، خان صاحب بھی 8 فروری کہہ دیتے ہیں۔ 8 فروری ایک ایسا دن ہے جو ہمارے ذہنوں میں ثبت ہو گیا ہے۔ 9 مئی کو انہوں نے کہا کہ حوالے سے جو خواتین گرفتار کی گئیں، انہوں نے بڑی بہادری کا، بڑی عظیمت کا، بہت جرأت کا مظاہرہ کیا، اور عالیہ حمزہ ان کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان کے بارے میں خاص طور پہ کہا کہ انہیں لاہور میں رکھا گیا، پھر سرگودا جیل میں رکھا گیا، پھر گجرانوالہ سے بلوچستان لے جانا چاہتے تھے، اور اب بھی دھمکیوں کا سلسلہ کوئی رکا نہیں ہے، مگر بڑی جرأت کا مظاہرہ کیا، اور یہ اب بھی دھمکیاں مل رہی ہیں، لیکن ہم لوگ نکلیں گے 8 فروری کو۔ اور پھر انہوں نے عالیہ حمزہ سے کہا گفتگو کرنے کے لیے، انہوں نے بھی یہی کہا کہ اگرچہ بچے، نوجوانوں نے، بوڑھوں نے، بزرگوں نے، مردوں نے، سبھی نے اس میں حصہ لیا، لیکن میں اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے کہتی ہوں کہ وہ نکلیں 8 ستمبر کے لیے۔ میرا ذاتی خیال بھی یہ ہے، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے، میں کوئی دعوے سے تو نہیں کہہ سکتا کہ جلسہ ہونے دیا جائے گا سنگجانی میں، جو پہلی جگہ تجویز کی گئی تھی اس کے ترنول کے اس کے قریب ہی ہے، اور وہ خان صاحب نے کہا کہ کچھ بھی ہو جائے، ان اینی کیس میرا نام لے کے بھی کوئی کہے کہ جلسہ منسوخ ہو گیا تو جلسہ بہرحال کرنا ہے۔ تو عالیہ حمزہ نے بھی اپنا اپیل کی کہ ہر خاتون کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے، اور ملک کو بچانے کے، انہوں نے کہا عمران خان کی رہائی ضروری ہے، حالانکہ وہ کبھی نہیں کہیں گے کہ میری رہائی کے لیے مہم چلاؤ، وہ تو یہی کہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ عدلیہ کی اور عوام کی آزادی کے لیے کام کیا جائے۔ سندھ ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا، میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ سینڈیکیٹ کا فیصلہ جو ہے وہ معطل کر دیا ہے۔ ہاں جی، اپنا جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی سے استعفیٰ لے لیا گیا، موصوف جعلی ڈگری پہ مدتوں سے اپنا کام کر رہے تھے پی آئی اے میں، اور علیمہ خان نے یہ مطالبہ بھی کیا کہ جنرل فیض حمید کا مقدمہ کھلی عدالت میں چلایا جائے تاکہ حقائق جو ہے بالکل آشکار ہوں۔ حکومت نے بلوچستان میں سول آرم فورسز کو غیر معمولی اختیارات دے دیے۔ کل جماعتی کانفرنس کے لیے بتایا چکزئی صاحب نے کہ کمیٹی بنا دی گئی ہے، امید ہے کہ یہ کل جماعتی کانفرنس اگر ہوتی ہے تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا۔ دیکھیے، طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں ان سے ظاہر ہے بہت شاکی تھی حکومت، اور جامعہ کراچی کی انفیئر مینز کمیٹی جو ہے اس نے چند روز قبل یہ فیصلہ دیا تھا، اور سینڈیکیٹ کے ایک ممبر ڈاکٹر رفیق صاحب کو اس کے لیے اغوا بھی کیا گیا، اور اس وقت تک انہیں رہا نہیں کیا گیا جب سینڈیکیٹ نے فیصلہ نہیں کر دیا، اور عدالت کے فیصلے سے یہ تاثر ملتا ہے کہ سینڈیکیٹ نے انڈر پریشر فیصلہ کیا، اور ڈاکٹر ریاض صاحب نے بڑی جرأت دکھائی، رہائی کے بعد انہوں نے میڈیا سے بات کی، اب پورا قصہ بیان کیا، اور جس کے بعد سوشل میڈیا پہ جیسے کہ یہ کرائے کے لوگ ہیں انہوں نے ان کے کردار کشی کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کے خاندان میں یہ معاملہ، آپ کو ان کے خاندان کے معاملہ سے کیا لینا تھا؟ ایک موقف ہے جو انہوں نے بیان کیا، ایک واقعہ ہے جو رونما ہوا ہے، اس پہ بات کریں۔ اور سرکاری منصوبہ یہ تھا کہ آئین میں ترمیم کر کے عرصہ بڑھا دیا جائے، ایک تو یہ مسئلہ تھا، لیکن اس سے پہلے بھی مسائل تھے نا، یہ بھی کہ دوبارہ عدلیہ پہ کنٹرول کے لیے دوبارہ گنتی سے نون لیگ کی سیٹیں پنجاب میں بڑھا دی جائیں، اور مولانا فضل الرحمان کی تائید حاصل کرنے کی بھی اس کے لیے کوشش کی گئی، مگر ان کی تو تقریر سے اندازہ ہوا ہے کہ وہ اس پر آمادہ نہیں ہے۔ بڑا مسئلہ یہ ہے ان کا، ایک تو یہ خط لکھا جو 6 ججوں نے، اس میں وہ شامل تھے، پھر یہ ہے کہ 3 سیٹیں جو ہیں قومی اسمبلی کی اسلام آباد کی، اس پہ وہ سماعت کر رہے تھے، اور انہوں نے بڑا واضح اس میں موقف اختیار کیا تھا کہ فارم 45 لے کے ہیں، 47 لے کے ہیں، ریٹرننگ افسر بھی آئیں، اور یہ بھی کہا کہ جو آدمی غلط بیانی کرے گا وہ جیل جائے گا۔ اس پہ 29 جولائی کو یہ اپنا
ایک ڈاک جج مقرر کر دیا گیا اسی دوران، اور 29 جولائی کو الیکشن کمیشن نے، اور 29 جولائی کو ایک فیصلہ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، مگر ابھی تک وہ فیصلہ سنایا نہیں ہے. ہاں جی، اگست گزر گیا پورا، فیصلہ نہیں سنایا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس پر توہین عدالت کی کارروائی ہو رہی ہے، سماعت اس کی ملتوی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ وکلاء انجمنوں نے کچھ نہیں کیا. وکلاء تو ایسے ٹھس نکلے اس معاملے میں کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. جب جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی تو کیسا اپنا انہوں نے یعنی شور غوغہ کیا تھا. حالانکہ وہ اعتراضات اب بھی ان پہ باقی ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ ان کے حق میں فیصلہ آ گیا، اور جو فیصلہ آ گیا عدالت کا تو ماننا چاہیے اس کو، لیکن یہ کہ وہ اعتراضات تو اب بھی باقی ہیں کہ وہ جائیداد کہاں سے آئی. جیسے بابر ستار کے خلاف بھی آپ کو پتہ ہے کہ بڑی مہم چلائی گئی تھی. آج محمود رشید صاحب دہشت گردی عدالت میں پیش کیے گئے، اور انہوں نے ایک نکتہ اٹھایا کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں، ہم معافی کس چیز کی مانگیں. اور یہ کہا کہ رانا ثناء اللہ پر ایک پرچہ تھا، ہم پر سینکڑوں مقدمات درج ہیں، مگر ان مقدمات میں کوئی عدالتی کارروائی ہوتی ہی نہیں، بات آگے بڑھتی ہی نہیں ہے. ہر چند ماہ کے بعد جج کا تبادلہ ہو جاتا ہے، پھر دوسرا جج آتا ہے، پھر نئے سرے سے کارروائی ہوتی ہے. خواتین کے ساتھ بھی آپ نے دیکھا کیا ہوتا رہا. اور یہ کارروائی کرتے ہوئے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ کوئی استحکام آ جائے گا. چینیوں نے کہا اعلان، ان کے وزیر خارجہ یہاں آ کر کہہ کر گئے. استحکام ویسے تو دنیا کا ہر آدمی جانتا ہے، اور چینیوں کا یہ مزاج نہیں ہے استحکام کے بغیر. کہاں گئے وہ $100 بلین؟ کبھی $100 بلین کہتے تھے، کبھی $50 بلین، 25 بلین چین سے آئیں گے، سعودی عرب سے آئیں گے، امارات سے آئیں گے. وہ تو ادھار پہ تیل دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اور ری شیڈول بھی نہیں کر رہے قرضے. اور IMF ڈٹا ہوا کہ پہلے ان سے آپ اپنا نوبت یہاں تک پہنچی ہے کہ اسٹینڈرڈ چارٹرڈ بینک سے $1 بلین کا قرضہ مانگا ہے. تو علیمہ خان نے وہ مقدمے کے بارے میں کہا کہ کھلی عدالت میں چلنا چاہیے فیض حمید کا. ہم بھی تو دیکھیں کہ ہمارے بھائی پر کون سا نیا کیس بنانا ہے. عمران خان پہ آپ کو پتہ ہے 200 سے زیادہ مقدمات ہیں، 48 رہ گئے ہیں جو پنجاب پولیس نے کی رپورٹ ہے اس کے مطابق. پاکستان کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ہے، سیاستدان تو رہے الگ، کسی بڑے سے بڑے مجرم پر، کسی مافیا پر بھی اتنے زیادہ مقدمات بنائے گئے ہوں. اس کے باوجود تحریک انصاف کی مقبولیت میں کوئی کمی تو نہیں آئی. افسوس کہ لوگ سبق نہیں سیکھتے، عبرت حاصل نہیں کرتے. اضافہ ہوا ہے، حریفوں کے سارے اندازے غلط نکلے. ان کا ایک اندازہ یہ تھا کہ عمران خان ایسی جیل نہیں کاٹ سکیں گے اتنا عرصہ، اور انہوں نے اس طرح جیل کاٹی ہے کہ کسی سیاستدان نے جیل میں اس جرأت کا اور اس مستقل مزاجی کا اور اس ہمت کا مظاہرہ نہیں کیا. دانتوں تک پسینہ آ گیا. PTI کے کارکنوں نے بھی مزاحمت کی، باوجود اس کے کہ بہت سختی کی گئی. گھروں میں گھس گئے، بھائی خواتین تک کو معاف نہیں کیا. اس کے باوجود عائشہ بھٹا سیکرٹری اطلاعات ہیں PTI کی، انہوں نے بتایا ہے کہ 9 مئی کو دہشت گردی کا مقدمہ ایک ایسے شخص پر بھی قائم کیا گیا جو پیدائشی طور پر دونوں ہاتھوں سے محروم تھا. اور مقدمہ کیا ہے کہ اس نے پولیس پر ڈنڈے برسائے. عمران خان پہ جو 48 مقدمات اب بھی درج ہیں، ان میں 7 شیخوپورہ میں ہیں، گجرانوالہ میں 1 ہے، راولپنڈی میں 13 ہے، فیصل آباد میں 5 ہیں، سرگودا اور میاں والی میں ایک مقدمہ ہے. باقی مقدمات دوسرے صوبوں میں ہیں. اور اسی رپورٹ کے مطابق عمران خان کے خلاف FIA میں 1 اور اینٹی کرپشن میں 2 انکوائریاں زیر التوا ہیں. اور ظاہر ہے 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی ہے اوتوشا خانہ کا بھی. جنرل قمر جاوید باجوہ کے بھائی صاحب جو ہیں وہ اسٹیشن مینیجر تھے PI کے برمنگم میں.
اور پی آئی اے کے ترجمان کا کہنا ہے کہ ان کی ڈگری جعلی ثابت ہوئی ہے۔ جعلی ثابت کیا ہوئی ہے؟ جعلی تھی، اور یہ پہلے بھی اس کی تحقیقات ہو سکتی تھی، کوئی ایسی چیزیں چھپی تو نہیں رہتی۔ تو اقبال جاوید صاحب جو ہیں ان کو 30 جولائی کو اظہار وجوہ کا نوٹس دیا گیا، پھر انہوں نے استعفیٰ دے دیا، اور انہوں نے بہتر تنخواہ کے لیے برطانیہ کی شہریت بھی حاصل کی اور غیر ملکی شہری کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔ ہما خانہ آفتاب است۔ فوج کو اور سول آرمڈ فورسز کو خصوصی اختیارات بلوچستان میں دے دیے گئے ہیں جناب، کہ دہشت گردی سے متعلق کسی بھی مشکوک شخص کو قبل از وقت حراست میں لے سکتے ہیں۔ کابینہ نے اس سلسلے میں دہشت گردی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے لیفٹیننٹ جنرل شریف صاحب کی۔ انہوں نے کہا کہ فوج کسی جماعت کی مخالف ہے اور نہ اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا ہے۔ فرمایا کہ جنرل فیض حمید نے آرمی ایکٹ کی خلاف ورزیاں کیں، اس لیے ان کا کورٹ مارشل کی کارروائی شروع ہوئی۔ کہا کہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی کے واضح ثبوت اور شواہد ان کے خلاف پائے گئے۔ فوج میں کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے کسی سیاسی ایجنڈے کو پروان چڑھاتا ہے تو فوج کا احتسابی نظام فوراً حرکت میں آ جاتا ہے۔ پاک فوج کے احتسابی عمل سے دوسرے اداروں کو بھی سبق سیکھنا چاہیے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ آخری خارجی کے خاتمے تک جاری رہے گی۔ یہ کہا کہ گزشتہ 1 ماہ کے دوران 4000 آپریشن کیے گئے، 4000 آپریشن، 90% خارجی اس میں جاں بحق ہوئے محفوظ۔ اگر 90% ہو گئے ہیں پھر تو مطلب کوئی بڑا کام باقی نہیں رہ گیا، اور وہ کہہ رہے ہیں تو بجائی کہہ رہے ہوں گے۔ محفوظ پاکستان ہی مضبوط پاکستان ہے۔ ہمارے لیے ہر پاکستانی کا خون مقدس ہے۔ بلوچستان میں احساس محرومی کا بیانیہ بنایا گیا ہے، یہ انہوں نے کہا۔ در حقیقت بلوچستان کو فوقیت دی گئی ہے۔ احساس محرومی اور نمائندگی نہ دینے کے بیانیے کے پیچھے بیرونی سوچ اور حکمت عملی کار فرما ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ جنرل فیض حمید کو ڈی جی آئی ایس پی آر بنانے والے جنرل باجوہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا آئی ایس پی آر کا باس یعنی اس کا افسر اعلیٰ وزیر اعظم ہوتا ہے، ان کا تو آپ نے نام نہیں لیا، انہوں نے اخبار نویس سے کہا۔ انہوں نے کہا فیض حمید پر یہ الزام بھی ہے کہ ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے ایما پر انہوں نے آئینی حدود سے تجاوز کیا۔ اگر کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن بغیر ثبوت اور شواہد کے نہیں۔ کہا کہ فوج کا احتسابی عمل سخت اور کڑا ہے، لیکن صرف الزامات پر کام نہیں کرتا بلکہ ثبوتوں پر، شواہد پر۔ اور یہ بھی بتایا کہ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے، 100 ارب روپے ٹیکس کی شکل میں بھی ادا کیے ہیں۔ آج انہوں نے ڈیجیٹل دہشت گردی کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا عمران خان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کسی بھی شخص نے آرمی ایکٹ کے تابع کسی شخص کو سیاسی طور پر استعمال کیا ہوگا تو قانون اپنا راستہ بنائے گا۔ جو بھی شخص ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، خواہ اس کا کوئی بھی عہدہ یا حیثیت ہو۔ یہ بھی بتایا کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران جو ہے وہ آپریشن کے دوران 193 جوان اور فوجی افسر شہید ہوئے ہیں۔ محمود اچکزئی صاحب زیادہ متحرک ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کل جماعتی کانفرنس کے لیے ہم نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، تمام پارٹیوں سے مشورہ کریں گے، اور انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں اچھی خبر آپ کو سننے میں ملے گی۔ کل انہوں نے کہا تھا ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اس حکومت کو بہرحال گھر بھیجنا ہے۔ اس نقطے پر غور کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایک مقررہ تاریخ دے دی جائے، یعنی اس کو انتباہ کر دیا جائے کہ اگر اس تاریخ تک قیدیوں کو رہا نہ کیا
یا تو پورا ملک بند کر دیں گے، ہر ضلع میں تحریک چلائیں گے۔ حکومت کی کوشش ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ منظور علی شاہ کو چیف جسٹس بننے سے روکا جائے، مگر مولانا فضل الرحمان کے بیانات سے یہ لگتا ہے کہ وہ اس مقصد کے لیے آئینی ترمیم کی حمایت نہیں کریں گے۔ ایک نجی چینل کے مطابق آصف علی زرداری کو بھی حکومت کی میں شرکت کی دعوت دینے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، اس کی وہ امید نہیں رکھتے تھے، یعنی چاہتے تو وہ تھے، بلکہ اس پیغام کے لیے جو نواز شریف رانا ثناء اللہ کے ذریعے اپوزیشن کو دے رہے ہیں، ڈائلاگ، عمران خان کے ساتھ بات کریں گے۔ اسی طرح صدر اور وزیر اعظم سے ملاقاتوں کے بعد مولانا فضل الرحمان نے اسمبلی میں جو خطاب کیا، جو آپ سن ہی چکے ہوں گے، اس میں انہوں نے پارلیمنٹ اور سیاست دانوں کے لیے اختیارات کی واپسی کا مطالبہ کیا۔ مبصرین اس سے یہ اخذ کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ پر انہوں نے نکتہ چینی کی اور پارلیمنٹ اور سیاست دانوں کے لیے اختیارات کی بحالی کا مطالبہ کیا۔ اس سے مبصرین یہ اخذ کرتے ہیں کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ بڑھانا چاہتے ہیں۔ خیر وہ جائیں گے وہاں، دباؤ ویسے وہ کیا بڑھا سکتے ہیں؟ جب اپنے ہاتھ کاٹ کر دے دیے جائیں دباؤ کیا بڑھائیں گے؟ ہاں جی، جب انہوں نے بالکل ہی یو ٹرن ہی لے لیا اور جھک گئے اور سجدہ ریز ہو گئے اور پتوار ہی ڈال دیے، تو اب کیا دباؤ ڈالیں گے؟ دباؤ ڈالیں گے تو بھائی کی حکومت جائے گی۔ علی امین گنڈا پور کے جو ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جو جاری کیے گئے تھے، وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد منسوخ کر دیے ہیں۔ ریٹائرڈ چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب لاہور پہنچ گئے کل رات۔ کہا انہوں نے یہ تھا میں ستمبر میں آؤں گا، لیکن کل انہوں نے کہا لیجئے میں آ گیا ہوں، اور یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے الزامات جھوٹے ہیں، بے بنیاد ہیں، میں اس پر کوئی بات نہیں کروں گا۔ سندھ میں جناب فضول خرچی جاری ہے حکومت کی، اور لا والی پن ایک دن یہ حکومت برطرف ہوگی۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر لوگ کوئی تحریک نہ چلائیں تو ایک دن ویسے بھی یہ برطرف ہوگی۔ جو حرکتیں ہیں ان کی، لاہور میں آپ نے دیکھا مکانات بن رہے ہیں، قیمتی گاڑیاں خرید کے دیے۔ اب سندھ حکومت نے اسسٹنٹ کمشنر کے لیے 16ویں 17ویں گریڈ کا افسر ہوتا ہے، میرا خیال 17ویں گریڈ کا ہوتا ہے، 138 قیمتی گاڑیاں ڈبل کیبن، ایک گاڑی کی قیمت ہے 1 کروڑ روپے۔ جس ملک میں ایک ایک روپے کو بچانے کی ضرورت ہے، اس میں جو ہے 138 گاڑیاں ان کا خریدی جائیں گی۔ آئی ایم ایف نے گندم اور گنے سمیت فصلوں کی امدادی قیمت مقرر کرنے سے حکومت کو روک دیا ہے، یہ ایک ذریعے کا کہنا ہے، اور اس سے ظاہر ہے کسانوں کی آمدن متاثر ہوگی جو پہلے ہی بڑی بری حالت میں ہے۔ ایک تو گندم کی فصل میں تو وہ تباہی ہوئی ہے کہ خدا کی پناہ، کوئی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی، اور پہلے خود قیمت مقرر کی اور آخری وقت پہ انکار کر دیا، یعنی ایک طرح سے دھوکہ دیا ان کو۔ پھر یہ جو ہے چاول کے جو فصل لگائی گئی، اس میں اپنے یہ بیجوں کے لیے تو کوئی کام کرتے نہیں، نہ لیزر لیولنگ کے لیے، نہ پیسٹی سائڈ اچھی مہیا کرنے کے لیے۔ بھائی فصل جو ہے زراعت میں ایک تو جدید کاری کی ضرورت ہے، جدت کی ضرورت ہے، نئی ٹیکنیک سے استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر یہ لیور لیزلنگ نہیں ہے، اور جناب پیسٹی سائڈز نہیں ہیں، اس کے لیے غیر سودی قرضے دینے چاہیے، کھاد کے لیے دینے چاہیے، آڑتیوں سے وہ لیتے ہیں، آڑتی فصل سستی خریدتے ہیں، چیزیں مہنگی دیتے ہیں، ایک پورا سودی نظام ہے، اور بیج کوئی نہیں بنا سکتا یہ، نہ گندم کا نہ چاول کا۔ اور چاول کا جو بیج ہے وہ انڈیا سے سمگل ہو کے آتا ہے، وہ اب ظاہر ہے وہ ہر کہیں تو وہ ہر ماحول میں تو سازگار نہیں ہوتا، وہ بعد میں دانے ہی نہیں پڑے، اور وہ کاٹ کر وہ کھلانے پڑے ان کو۔ تو یہ بھی آئی ایم ایف نے کہا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ 37 ماہ کے دوران صوبائی حکومتیں بجلی اور گیس پہ کوئی سبسڈی نہیں، کوئی رعایت نہیں دے سکتی، اور ابھی تک $7 بلین کے لون کی منظوری نہیں دی گئی۔ یہی اہم خبریں۔ دیکھیے وہ دوپہر میں نے کہا تھا کہ کاشف عباسی صاحب سے منسوب یہ کیا گیا ہے کہ ایک جج صاحب نے اور اسٹیبلشمنٹ کی ایک اہم شخصیت نے رابطہ کیا ہے عمران خان سے، ان سے جا کے ملے ہیں۔ اس وقت تو میرا ان سے رابطہ نہیں ہو سکا تھا،
مگر بعد میں ان کا پیغام آ گیا، فون بھی انہوں نے کیا، میں سن نہیں سکا، ان کا پیغام آ گیا تھا کہ یہ بات بالکل سفید جھوٹ ہے۔ بس جناب یہی کچھ ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔